نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ احباب ذی وقار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام جو لوگاں دے اندر مشہور ہے، وہ نام کیا ہے اور کیوں ہے؟ سبحان اللہ، جہاں بنتی ہو آپ کہہ سکتے ہیں۔ معاشرے دے اندر نام حضرت صدیق اکبر دا جو مشہور ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ایک نام حضرت ابو بکر ہے۔ اے ابو بکر آپ دا نام نہیں ہے، یہ آپ دی کنیت ہے۔ ابو بکر آپ دا نام نہیں ہے، یہ آپ دی کنیت ہے۔ بکر آدن صبح دے اس وقت نو جڑا سب تو پہلے آندا ہے۔ میرے جملوں کو میرے دوستوں نے ضائع کر دیا ہے۔ پوری تقریر کا خلاصہ اسی ایک لفظ میں تھا، آپ نے سننے میں کنجوسی کی ہے، دوبارہ سن کر دیکھیے۔ میں نے عرض کیا بکر اس کو کہتے ہیں جو صبح میں سب سے پہلے آتا ہے، اسے بکر کہتے ہیں۔ اور ابو بکر نو ابو بکر اس واسطے آکھ دن کہ جدو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب تو پہلے دامن مصطفیٰ دے اندر جو وابستہ ہوا اس کا نام ابو بکر ہے۔ دوسرا نام جو مشہور ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر آپ دا نام نہیں ہے، یہ آپ دا لقب ہے۔ صدیق اکبر آپ دا نام نہیں ہے، جس طرح ابو بکر آپ دی کنیت ہے، صدیق اکبر یہ آپ دا لقب ہے۔ صدیق اکبر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تو واپس آئے تو جبریل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رفیق سفر نے، اور جبریل امین حضور کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل میں ایک رات دے اندر معراج دا سفر کیتا ہے، مسجد اقصی دے اندر نبیہ دی امامت کرائی، اللہ سے ملاقات کی، وہ جنت کو دیکھا، وہ دوزخ کو دیکھا، مشاہدات کیے۔ ہن میں واپس جا رہا تے میں جدو یہ گل اپنی قوم نو دسنی ہے تے میری قوم نے اس گل نو تسلیم نہیں کرنا، انہاں میری اس بات نو مننا نہیں۔ جبریل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے غلاموں میں صدیق اکبر کو پیدا کیا ہے جو آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے۔ یہ بات جبریل اور حضور کے درمیان ہوئی، حضور نے فرمایا وہ تصدیق کریں گے۔ ابو بکر صدیق اس لیے بنے ہیں کہ معراج دے سفر دی تصدیق
حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے۔ ایک اور نام حضرت ابو بکر صدیق دا مشہور ہے، آپ دا لقب ہے عتیق۔ آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ عتیق کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ عتیق اس نو آدن حضرت ابو بکر نو عتیق اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کیونکہ آپ بڑے سونے ہیں۔ کسی حسین کو عتیق کہا جاتا ہے، اور عتیق کا ایک اور معنی جو مفسرین نے لیا ہے کہ عتیق اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ عتیق اس نواتن جڑا آزاد کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی صفت ہے کہ آپ غلاماں نو کثرت دے نال آزاد کیتا کر دیا، غلام خریدنے پھر انہاں نو آزاد کرنا، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ آپ نو عتیق کیوں آکھیا جاندہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے جھرمٹ دے اندر موجود نے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو حضور میرے آقا فرمانے لگے، صحابہ میں تو او بندہ نہ بھی کھاواں جے دے واسطے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، جسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دکھائیے، حضور نے فرمایا اس کا نام یہ ابو بکر صدیق ہے، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق اس کو کہتے ہیں جس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اسے عتیق کہتے ہیں۔ نام آپ دا عبداللہ ہے، پسند ہی نہیں آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نام آپ کا عبداللہ ہے، اگر پسند آیا تو ذرا مل کے ذرا اتفاق سے بھی سبحان اللہ کبھی کہہ لیا، اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ نام آپ کا عبداللہ ہے، یہ آپ کا نام مبارک ہے عبداللہ، یہ حضور کے پہلے خلیفہ ہیں۔ نام کیا ہے جی؟ ایک دفعہ اتفاق سے پھر کہہ دیجیے۔ حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں، نام ہے عمر۔ حضور کے تیسرے خلیفہ ہیں، نام ہے عثمان۔ حضور کے چوتھے خلیفہ ہیں، نام ہے علی۔ اب یہ حسن ہے کہ نام ہے عبداللہ، پہلا حرف عین ہے، نام ہے عمر، پہلا حرف ہے عین، نام ہے عثمان، پہلا حرف ہے عین، اور نام ہے علی، پہلا حرف ہے عین۔ اب یہ حسن ہے۔ عربی دے اندر عین دے بہت سارے معنی۔ یہ عین کیا ہے؟ عین کیا ہے؟ تو عربی لغت دے اندر عین دے جو معنی بیان کیے گئے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عین کا ایک معنی آنکھ ہے، آپ کو نہیں پسند آیا میں دیکھ رہا ہوں۔ عین کا ایک معنی آنکھ ہے، عین کا ایک معنی چشمہ ہے۔ اب یہاں پھر حسن ہے اور کمال کا حسن ہے کہ ہر نام میں پہلا حرف عین ہے، تو یہ حسن ہے کہ حضور دے کچھ یار مصطفیٰ دیاں اکھاں نے، کچھ محمد دے فیض دا چشمہ نے۔ نام ہے عبداللہ، اور یہ وہ ہستی ہے جنہیں حضور نے اپنا بھائی کہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میرا بھائی ہے۔ ابھی میں اس آیت کی تشریح میں جاؤں گا، ابھی میں کھول کے بیٹھا ہوں تاکہ پہلے آپ کو سمجھ تو آئے ابو بکر کہتے کس کو ہے، یہ صدیق اکبر ہے کون۔ آج اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تعارف یاد رکھیے، نام عبداللہ ہے، حضور نے انہیں اپنا بھائی کہا ہے۔ حضور نے اور شخصیات کو بھی بھائی کہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت مولا علی کے لیے بھی فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے۔ حضور نے ایک صحابی نے زید بن حارثہ، انہیں بھی حضور نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ دی اجازت لین واسطے بارگاہ رسالت حاضر ہوئے تو حضور نے دعا دا حکم فرمایا. حضور نے فرمایا عمر عمرے تے جانا تے اپنی خاص دعاواں دے وچ سانو بھی یاد رکھی. تو جب حضور نے دعا کی بات کی تو حضور نے حضرت عمر کو اپنا بھائی کہا. حضور نے فرمایا بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ 4 ہستیاں ہیں جنہیں رسول نے اپنا بھائی کہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے. اور آپ کی خدمت عرض کریں کہ قرآن مجید لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اسے لوگ قرآن کہتے ہیں. یہ کسی بندے کا نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. اس قرآن مجید کے اندر انبیاء کے بعد قرآن مجید میں جس ہستی کے لیے سب سے زیادہ قرآن کی آیات نازل ہوئی, جنہیں ذکر کیا گیا, وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ دوستوں سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت دے واقعے دا ذکر فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال رفیق سفر بن کے غار ثور تک گئے. اس واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا. آپ پھر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, بار بار بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, اور اتفاق سے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. تھوڑا مجھے حوصلہ مل جاتا ہے اور میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں آپ دوستوں سے کوئی بات کروں. تو جب آپ سبحان اللہ کی کنجوسی کرتے ہیں تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کچھ باتیں چھپا لوں اور واپس عبدالحکیم لے جاؤں. اس لیے پھر میں رک کے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ پڑھ دیجئے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کیتا ہے جو واقعہ ہے غار ثور ہے, جسے ہجرت کی واقعہ کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے رفیق سفر بن کے آپ غار ثور دی طرف روانہ ہوئے. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نو امانتہ دے کے اپنے بستر سے سلایا اور حضور حضرت ابو بکر صدیق دے نال غار ثور دی طرف روانہ ہوئے. تو غار ثور دی طرف جب آپ چلے, اللہ پاک تو لے جائے, اللہ آپ کو لے جائے اور بار بار لے جائے. آپ ماشاءاللہ بڑے تکڑے ہیں, بڑے جوان ہیں, مجاہد ہیں, نوجوان ہیں, لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میرے دونوں طرف پیران عظام بیٹھے ہیں. انہوں نے بار بار وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج بڑی سہولتیں پیدا ہو گئی, وہاں سیڑھیاں بن گئی, لوگوں دے جامن دے واسطے بڑیاں آسانیاں پیدا کر دیتیاں گئیاں. لیکن میں آج بھی ممبر پر یقین سے کہتا ہوں کہ آج بھی اگر تواڈے وچ کچھ بندے غار ثور تے چڑھنا چاہن تے ادھے رہ جانن ادھے ترنے. آج بھی وہ اتنا مشکل سفر ہے, آسانیوں کے باوجود بہت مشکل سفر ہے. آج بھی لوگ وہ سفر نہیں کر سکتے, غار ثور تک نہیں جا سکتے. تو حضرت ابو بکر صدیق تو حضور نو اس وقت لے کے گئے جدو اے آسانیاں بھی نان, اور پھر صرف حضور نو نال لے کے نہیں گئے, کملی والے نو موڈیاں تے چڑھا کے لے کے گئے. یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیے, یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے. حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور غار ثور کا سفر کیا, اور غار دے دروازے تے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق. تو کیا ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ آپ ٹھہریے, میں ذرا غار کی صفائی کر لوں. خود غار میں اترے, غار دی صفائی کی تھی, اپنی دستار کو پھاڑ دیا, چادر کو پھاڑ دیا, کپڑے بنا کر سوراخ سارے بند کی تھے, ایک سوراخ باقی بچ گیا جس سے اپنی ایڑی رکھ دی تھی. خود کرسی
کرسی بن گئے اور حضور سے عرض کرنے لگے آقا اب غار صاف ہے، تشریف لے آئیے۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ اور میں ادھر بھی پیر بیٹھے ہیں، لیکن یہ پیر مجھے اجازت دے میں یہ بات اس پیر کی طرف منہ کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کے پیر کو بات سنانے لگا۔ حضور آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات ذوق کی تھی تو میں نے کہا میں اس طرف ہو کے بات کرتا ہوں کہ آپ کے غلام بھی سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق غار دی صفائی کر کے اپنی جھولی بچھا کے عرض کی تھی آقا غار وچ تشریف لے کے آؤ۔ حضور غار وچ تشریف لے کے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا عرض کی؟ انہاں کہ یا رسول اللہ تسی تھک گئے ہو سو آرام فرما لو۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آرام فرمائیے۔ میں سوچ اے رہا جیڑا چل کے آوے او تھکدا ہے یا جیڑا چاہ کے آوے او تھکدا ہے؟ جو اٹھا کر لائے آرام اس نے کرنا ہے یا جو کندھوں پر سوار ہو کے آئے آرام اس نے کرنا ہے؟ محبت کا انداز دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اسی لیے ہم نقشبندی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق عشق میں ہمارے امام ہیں۔ محبت کا درس ابوبکر صدیق نے دیا ہے۔ اٹھایا مصطفیٰ نو تے عرض کی تھی یا رسول اللہ تھک تساں گئے ہو سو۔ اور تھوڑی دیر اپنی تقریر کو روک رہا ہوں، ایک مرتبہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، صرف 2-4 کلومیٹر آپ پیچھے چلیے۔ وہ راستے میں ایک ام معبد کی جھونپڑی تھی جہاں میرے رسول رکے تھے۔ مجھے وہ بات رہ نہ جائے، مجھے اب بات میں بات آ گئی تو مجھے ام معبد کی جھونپڑی تک جانا ہے، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ حضور جب سفر ہجرت میں تھے تو راستے دے اندر ام معبد کی جھونپڑی آ گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پیاس بڑی لگی ہے، ذرا پوچھو کوئی پیاس کا انتظام بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ ام معبد نے کہا، اس نے کہا ابو بکر بکری تو ہے لیکن بیمار ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر اجازت ہو تو ہم اس بیمار بکری سے دودھ لے لیں۔ ام معبد نے کہا سانو تو دیندی نہیں، تسا لائے سکتے ہو تو لائے لو، ہمیں تو دیتی نہیں، آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ حضور نے اپنا دست شفقت، اپنا رحمت والا ہاتھ بکری تے پھیریا، بکری دے تھن دودھ نال بھری گئے۔ پر مسجد میں بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، صرف بکری دے تھن دودھ نال نہیں بھری جے، ام معبد دی جھونپڑی دے سارے برتن دودھ نال بھری گئے۔ اب وہ اتنے دودھ میں سے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پیالہ دودھ کا لیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ حضور نے دودھ لیا اور پیالہ اپنے منہ سے لگا کے حضور نوش فرمانے لگے۔ حضور دودھ پی رہے تھے، حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دودھ نوش فرما لیجئے۔ کسی نے ابوبکر سے پوچھا تو ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ انہاں کہ پیندے حضور بیٹھے آن رجدہ میں بیٹھا ہوں۔ پی حضور رہے تھے، سیر ابو بکر ہو رہے تھے، اسے محبت کہتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں محبت کس کو کہتے ہیں۔ پیوے کوئی تے رجے کوئی، پیتا کوئی ہے رجتا کوئی ہے۔ یہاں ابو بکر نے اپنی جھولی کو پھیلا کر کیا کہا؟ عرض گزار ہوئے آقا آپ تھک گئے ہوں گے، آرام فرما لیجئے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور ابو بکر دی جھولی اچ رکھیا اور حضور آرام کرنے لگے۔ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے، آپ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار میں دو تھے۔ غار اچ کتنے آن جی؟ غار میں دو تھے۔ ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرا، ان دو میں سے دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ تو
اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان دو میں سے پہلا وہ مصطفیٰ ہے اور دوسرا ابو بکر صدیق ہے. ان دو میں سے پہلا وہ رسول اللہ ہے اور دوسرا وہ ابو بکر صدیق ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے، آپ کے ایمان کے لیے نہایت ضروری بات ہے. قرآن کا یہ لفظ اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر دی صحابیت دیوار تے نہیں لکھی ہوئی، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر نہیں لکھی ہوئی. روح زمین پر ابو بکر وہ شخصیت، وہ ہستی ہے جس کی صحابیت پر مہر قرآن مجید خود لگا رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ، یہ وہ ہستی ہے جسے قرآن نے صحابی کہا ہے. جس ہستی کو قرآن نے صحابی کہا وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی. اذ یقول لصاحبہ، ہویا کہ حضور جب غار میں تھے تو کافر بھی پچھو تلاش کردے کردے غار دے بوئے تے آ گئے. غار دے دروازے تک آ گئے، کافر بھی پیچھے آ گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ وہم ہوا، خیال آیا کہ اگر انہاں کافراں نے غار دے وچ ویکھ لیا بھئی یہ حضور غار میں ہیں تو یہ تو حضور کو تکلیف پہنچائیں گے، حضور کے لیے مشقت کو پیدا کریں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو وہم ہوا، خیال آیا کہ کدائیں یہ تھلے نہ ویکھ لویں تے انہاں پتہ نہ لگ جاوے بے حضور غار وچ نے. میں ویسے جان بوجھ کے لطف لینے کے لیے کبھی کبھی رک جاتا ہوں، میں بیان ایسے نہیں کرتا، بیچ میں وہ منظر بھی میری آنکھوں میں چل رہا ہوتا ہے، جیسے فلم چل رہی ہوتی ہے ایسے فلم بھی چلتی رہتی ہے. اب ہوا کیا، ادھر غار پر دروازے پر وہ پہنچے، ادھر اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار دے بوئے تے جالا ووڑ دیتا. ادھر سے اللہ نے کبوتری کو بلایا، اس نے غار دے بوئے تے انڈے دے دیتے. آپ کو نہیں پسند آئے؟ ادھر مکڑی نے جالا بن دیا، ادھر کبوتری نے انڈے دے دیے. ہن کافر باہر کھلو کے تبصرہ کھلوتے کریں دن، یہ گزرے ہوندے تے جالا نہ ہوندا، یہ گزرے ہوندے تے انڈے نہ ہوندے. اگر اس دروازے سے گزرے ہوتے تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا، اگر اس دروازے سے گزرے ہوتے کبوتری کے انڈے نہ ہوتے. اب یہ باہر کھڑے ہو کے تبصرہ کر رہے ہیں، غار میں حضور ہے، ان کو پتہ نہیں چلا. اب میں نے علماء سے سنا ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ بات آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، پڑھی بھی صحیح، کہ حضور کی شان کریمی یہ ہے کہ حضور جب مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو صحابہ نو پوچھنا نہ پمدا بھائی حضور کدے گئے، جدے جدے خوشبو جاندی ہے صحابہ ادھر ہی جاندی ہے. صحابہ ادھر ہی ادھر چلتے، جدھر حضور جاتے خوشبو آتی. ابو بکر کو پوچھنا نہ پڑتا حضور کدھر گئے، خوشبو سونگتے سونگتے حضور کے پاس. عمر دیکھتے خوشبو کس طرف جا رہی ہے، چل پڑتے حضور کے قدموں تک آ جاتے. بلال چلتے، سوال نہ کرتے حضور کدھر گئے ہیں، نبی کی خوشبو سونگتے سونگتے حضور کے قدموں تک آ جاتے. اب کافر کھڑے ہیں باہر، حضور غار میں ہیں، خوشبو نہیں آئی، خوشبو نہیں آئی. ایتھے حضور سوال بندے کر دیں نا، کچھ پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں وہ عقل آگے پردہ دیتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں یار اینو تو اسے تو ذکر ملا ہے مجھے نہیں ملا، اینو تو ہوندا ہے مینو کچھ کیوں نہیں ہوندا. لوگوں خوشبو ایسے نہیں آتی. میرے مرشد فرمایا کر دیں بھائی جس برتن دودھ پامنا ہوئے پہلے وہ برتن صاف کرنا پڑتا ہے. جب تک برتن صاف نہیں ہوتا اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا.
कसूर दूध का नहीं है, कसूर मुर्शिद का नहीं है। मामला हजे बर्तन दा है, बर्तन साफ होसी विच दुध वैसी नूर औसी शऊर औसी मुड़ सरूर ही औसी। थोड़ा इंतजार तो करे, हो जाएगा मामला, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा मुंतजर रहिए। काफिर खड़े हैं गार के दरवाजे पर, थोड़ा ज़हन हाजिर है जी? आप गारे सौर के सफर में मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना जी? हम उसी मंदिर में बैठे हैं। मैंने आज कोई और बात तो नहीं करनी, लंबी बातें कर दी। हजरत ने मुझे फरमाया था, शाह साहब थोड़ियां गल्लां करनियां, तो मैं हुण मुठ बंदा वदा, मैं तो हजे होर ढेर सारियां करनियां। आपने फरमाया था हमने धुंध है तो जल्दी बात ख़त्म करनी है, लेकिन कुछ अब्दुल हकीम ले जाएंगे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपका अमर मुबारक है कि शाह साहब गुफ्तगू को समेटने, आइए समेटने की तरफ बढ़ रहा हूँ। सुनिए, गारे सौर है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, काफिर खलोतन गार दे बूवे थे, हुजूर अंदरिन, खुशबू नहीं आ रही। मालूम ये हुआ कि खुशबू उन्हें आती है जिनके पास ईमान होता है, ईमान के बगैर खुशबू नहीं आती। रसूलुल्लाह की खुशबू मौजूद है, अबू बकर को आएगी, उमर को आएगी, उस्मान और मौला अली को आएगी, अबू जहल को नहीं आएगी, चूंकि खुशबू उन्हें आती है जिनके पास ईमान की दौलत होती है। अब गार में थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, काफिर उत्ते खलोतन ते किदाई वेख न लवन। ए अल्लाह दा इंतजाम है, मकड़ी जाले बुन दिते ते कबूतरी अंडे दे दिते। मैं एक बारी मुड़ दुआ मंगदा पे, अल्लाह तो मदीने लै जाए। हजरत देख कर आया, आज भी जिस कबूतरी ने अंडे दिए थे उसकी नस्लें आज भी राज कर रही हैं मक्का और मदीना में, आज भी वहां उनकी बहारें हैं। अल्लाह ने सिला कैसे दिया मुस्तफ़ा की नौकरी का, उसकी नस्लें आज भी वहां राज कर रही हैं, शहर मक्का में और शहर मदीना में। जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया था कि वो मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए वहां अंडे दें, वो आज भी वहां राज कर रही हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, आका ये अगर अंदर आ गए तो ये तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक नू अपना मसला कोई नहीं, उन्होंने ये मसला आई, या रसूल अल्लाह जी अगर तुहानू नुकसान पहुंचाया तो ये तो बड़ा नुकसान होगा। मैं तो, अब मुझे अगर कोई नुकसान हो गया तो रजुलन वाहिदुन, मैं तो हिक्को बंदा, मेरे तो जाने से कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो दीन कहाँ जाएगा, उम्मत कहाँ जाएगी? तो मैनू अपना मसला नहीं है, मुझे अपना खौफ नहीं है, मुझे हुस्न है आपका, मुझे प्रॉब्लम है आपकी कि कोई आपको न नुकसान पहुंचाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, ला तहज़न। मेरे रसूल ने क्या फरमाया, ला तहज़न। कुरान गवाह है, हुजूर ने फरमाया, अबू बकर डरन दी लोड़ कोई नहीं, डरन दी लोड़ कोई नहीं। एक होता है खौफ और एक होता है हुज़्न, बड़ा लतीफ़ सा फ़र्क है इन दोनों में। खौफ उस दिन जेड़ा अपने वास्ते होवे ते हुस्न उस दिन जेड़ा दूए वास्ते होवे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, रसूलुल्लाह क्या फरमाया, ला तहज़न, गम न कर, हुज़्न न कर। और अगले जुमले तो कमाल क्या है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह साडे नाल है, अल्लाह साडे नाल है। तुहाडे विचों जैंदे जैंदे नाल अल्लाह है, ओदी सुभान अल्लाह बनदी। इन्नल्लाह माना, अल्लाह की मैयत के 4 दर्जे हैं जो उलमा ने लिखे हैं। अल्लाह के साथ के 4 दर्जे हैं, अल्लाह से ताल्लुक के 4 दर्जे हैं, अल्लाह के कुर्ब के 4 दर्जे हैं। पहला दर्जा वो है जो हर बंदे को हासिल है कि ये बंदा है और वो अल्लाह है, ये पहला दर्जा है।
دا دوسرا درجہ یہ ہے جو صرف اولیاء نو حاصل ہے، کاملین نو حاصل ہے، صالحین نو حاصل ہے، متقین نو حاصل ہے، عاشقین نو حاصل ہے، محبین نو حاصل ہے، تابعین نو حاصل ہے، صحابہ نو حاصل ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اللہ کا تعلق کا تیسرا درجہ جو صرف انبیاء کو حاصل ہے، وہ آپ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ صرف نبیان کو حاصل ہے۔ اور اللہ نال تعلق کا چوتھا درجہ وہ صرف مصطفیٰ کو حاصل ہے، وہ صرف حضور کی ذات کو حاصل ہے۔ اب یہاں قرآن جو بات کر رہا ہے، اب میں اپنے ہاتھ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے یوں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا ابو بکر لا تحزن، فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ تو اب اللہ جس درجے میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اس وقت علماء فرماتے ہیں اس وقت اللہ کا تعلق ابو بکر کے ساتھ بھی وہی تھا جو رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ باقی گل عبدالحکیم لے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی قرآن کا ایک اور منظر بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کا ایک اور پہلو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فرعون دا لشکر پچھو لگ گیا۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام دی امت نو آکھیا بس تو مار دینا ہے، مار دینا ہے، تسی بچ کے بھی کھاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہجرت کر رہی ہے، سن دے بیٹھے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، فرعون پیچھے آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے اپنے نبی تو پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، یہ ہمیں بولیے۔ موسیٰ علیہ السلام دی امت صحابیہ نے آکھیا، انہوں نے آکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ تو ڈھیر سارے ہیں نہیں، نہ دی اتنی بڑی فوج ہے فرعون دی، تو یہ تو ہمیں بھاگنے نہیں دیں گے، یہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، تفصیلات میں نہیں جا رہا چونکہ میں سمیٹنا چاہتا ہوں، میں تو صرف اس ان اللہ معنا سمجھانا چاہتا ہوں، تو مجھے قرآن کا وہ منظر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سنیے، انہوں نے آکھیا موسیٰ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، اسا تھوڑے ہیں، اے ڈھیر ہیں نہیں، نہ دے کل ہتھیار ہی ہیں، اے بادشاہ بھی ہیں، تو یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنی قوم نے فرمایا، انہوں نے آکھیا گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ میرے نال ہے، اللہ میرے نال ہے۔ اب یہاں دیکھیے، جب موسیٰ کی امت کی باری آئی، حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی بات آئی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ میرے نال ہے، لیکن جب صدیق اکبر کی باری آئی تو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی گل مک گئی، گلاں ڈھیران، میں جان بوجھ کے چھڑیندا پیا، ہکا گل کریندا پیا، ایک ہوندا نے صادق تے دوسرا ہوندا نے صدیق، نہیں سواد بنیا گل۔ حضرت ایک ہوتا ہے صادق اور دوسرا ہوتا ہے صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، کیا ہے؟ بولیے ایک باری ہو رہا کھچا، آپ کی آواز بھی پوری دنیا میں جائے گی، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں بہت سے مسلمان دیکھ رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں وہ بڑے شوق سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتی ہیں، اور انہیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ان قرآن کے اس نور سے فیض حاصل کرتی ہیں، انہیں بہت یہ ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ تو آپ کی آواز حضرت صدیق اکبر کے لیے گواہی آپ کی پوری دنیا میں پہنچے گی، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک ہوندا ہے صادق تے دوسرا ہوندا ہے صدیق۔ صادق اس نوں آدن جے سامنے واقعہ ہوئے تے او اس واقعے دی تصدیق کرے، اسے صادق کہتے ہیں۔ 1981 میں محفل ہو رہی ہے،
ایک شخص نے بیان کیا 1981 میں محفل ہو رہی ہے، واقعی ہو رہی ہے، جس نے کہا سچ کہا، یہ ہے صادق. نہیں سواد آیا. شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے، ایک طرف ڈاکٹر عمران صاحب بیٹھے تھے، دوسری طرف محمد رسول اللہ صاحب بیٹھے تھے. جس نے یہ بتایا یہ ہے صادق. واقعی اس طرف ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اس طرف نصر اللہ صاحب بیٹھے ہیں. تو اس نے وہی بتایا جو منظر تھا، جو منظر کے مطابق وقوع بیان کرے اسے کہتے ہیں صادق. اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح کہے اس طرح ہو جائے. جس طرح کہے اس طرح ہو جائے اسے کہتے ہیں صدیق. تھوڑے مریداں نوں سمجھ ہی نہیں آنی. بولیں بیچارے بولیں. آپ 5 منٹ اور دیں، میں ان کو ذرا ٹائٹ کر دوں. ایک اور منظر دکھاتا ہوں، یہ آپ کو سمجھ آ جائے نا. پھر میں نے بات کی ہے یا تو بات نہ کرتا. اب صدیق اور صادق ابھی سمجھ نہیں آیا. ایک ہوتا ہے صادق، بھائی میں ویکھے انجے دسے تے انجے ہووے، اسے کہتے ہیں صادق. اور دوسرا ہوتا ہے وہ کہ جس طرح کہے اللہ ویسے کر دے، جس طرح وہ کہے ویسے ہو جائے، یہ ہوتا ہے صدیق. حضرت یوسف علیہ نبینا، یہ پھر قرآن ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس قرآن نے بیان کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل دے اندر 2 قیدی نے. انہاں کے یوسف علیہ السلام نال گل کیتی. انہاں آکھیا اے اللہ کے نبی اسا خواب ویکھیا ہے. بیٹھے ہو. یوسف علیہ السلام دے ساتھیاں نے پوچھا، انہاں آکھیا یوسف علیہ السلام اسی خواب ویکھیا ہے. حضرت یوسف نے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دسو کیا خواب ویکھیا ہے. ایک بولیا، اس آکھیا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. دوسرا بولا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیے کہ میں جا رہا ہوں، میرے سر تے روٹیاں تے پرندے انہاں روٹیاں نوں اٹھا رہے ہیں. ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. قصہ نہیں سنا رہا آپ کو، کہانی نہیں سنا رہا. تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میں وقت بچانا چاہتا ہوں. میں نے زیادہ وقت لے لیا، اتنی باتیں ہونی نہیں تھی جتنی ہو گئی، اس لیے جلدی کر رہا ہوں. سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی. انہوں نے کہا جس نے شراب نچوڑی ہے اس نے خواب دی تعبیر ہے. جس نے پہلے خواب سنایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جیل سے نکلے گا، پھر بادشاہ دی نوکری کرے گا. جس عہدے تو انہوں ہٹایا گیا ہے اسے عہدے تے بحال ہوئے گا، اور پھر شراب لے کے اپنے بادشاہ نو پلائے گا. یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے. اور دوسرا جس نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر تے روٹیاں چاہ کے جا رہے ہیں اور پرندے روٹیاں نو اٹھا رہے ہیں، اس نے خواب دی تعبیر یہ ہے کہ اس نو سولی چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے. اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے. لو جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی. انہاں دوواں بیلیاں نے جنہاں خواب سنایا انہاں اپنے ہاتھ تے ہاتھ ماریا. انہاں آکھیا لو جی اسا تے خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں. آپ نہیں حاضر تھے، یہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم نے تو مذاق کیا تھا، اسا تے خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں. ہم نے تو خواب دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو مذاق کیا تھا. قربان جاؤں رسول تیری عظمتوں پہ. حضرت یوسف بول اٹھے. انہوں نے کہا تساں ویکھیا یا نہیں ویکھیا، ہن ہونا او ہے جڑا یوسف نے آکھیا ہے. اب ہوگا وہی جو یوسف نے کہا ہے. قرآن کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق. اب ہوگا وہی جو یوسف نے کہا ہے. اب چڑھے گا سولی، اب نوچیں گے اس کے سر کو پرندے، چونکہ یوسف کی زبان سے بات نکل گئی ہے. تو
لوگوں ہے کوندانے صادق. میں نے صرف اس لیے محنت کی ہے کہ میرے دوستوں کو صادق اور صدیق سمجھ آ جائے. صادق وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر کہے کہ ایسا ہو رہا تھا اور ویسا ہو رہا ہو, اس کو کہتے ہیں صادق. اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کہے ویسا اللہ کر دے, اس کو کہتے ہیں صدیق. اللہ رب العزت میری حاضری کو قبول فرمائے. بات بندوں میں افضل ترین ہے, سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے. وہ یار غار بھی ہے, رفیق مزار بھی, فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے. بے پناہ پیار ہے, بے پناہ پیار ہے, بے پناہ